इसमें और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौमों के तज़किरे के साथ हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम आद का भी तज़किरा है। तो इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह हूद रखा गया। जब वो वाक़या आएगा तब उस वक्त उस वाक़े से मुतालिक तफसीलात इंशाअल्लाह अर्ज़ होंगी। الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون
تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. کتاب حق جب آتی ہے تو دو کردار سامنے آتے ہیں، ایک یا دو اس کو کیریکٹر کہہ سکتے ہیں. ایک تو یہ کتاب کو قبول کرنے والوں کا، ایک نہ قبول کرنے والوں کا. قرآن پاک میں ان دونوں کردار اور کیریکٹر کے لوگوں اور جماعتوں کا تقابل کر کے، کمپیئر کر کے بتاتا ہے قرآن کہ ان میں ایک کردار یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک کیریکٹر یہ ہے، ایک کیریکٹر یہ ہے. تم خود فیصلہ کر لو کہ یہ کیریکٹر صحیح ہے، یہ کیریکٹر صحیح ہے. یہ اتنی اہم بات ہے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ ہے، وہاں شروع ہی میں یہ ایک مطالعہ اور اسٹڈی کرا دی گئی. خود فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلی بات تو یہ کہ یہ کتاب حق ہے، اللہ کی طرف سے وہ کتاب ہے کہ جس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے واسطے. اب اس کے بعد جتنے گروپ بن سکتے تھے کتاب اللہ کے تعلق سے ان سب کا وہاں تذکرہ ہوا. پہلا تذکرہ تو ہوا جو اس کو ماننے والے، الذین یؤمنون، جو ایمان لے آئے، مطلب انہوں نے بلیو کر لیا، اس کو تسلیم کر لیا. پھر ان ایمان والوں میں بھی نزول قرآن کے وقت دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ جو مشرکین میں سے تھے، ایک وہ جو اہل کتاب میں سے تھے، یہودی ہوں یا نصرانی ہوں. تو ان دو آیتوں میں دونوں کا تذکرہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ تو ہو گئے عام لوگ جو مشرکین میں سے مومن ہوئے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے پر اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان والوں کی دوسری قسم ہے جو اہل کتاب میں سے مومن ہوئے تھے. اس کے بعد تیسرا گروپ ہوا کہ یا اس اعتبار سے کہیے تو دوسرا گروپ ہے نہ ماننے والوں کا. نہ ماننے والوں کے اندر پھر دو گروپ ہو گئے. ایک وہ جو کھلے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے. انہوں نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ بڑے بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں، یہ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر نہیں مان رہے ہیں، ان کے نصیب میں اب ایمان لانا نہیں. دوسرا گروپ کون سا ہے نہ ماننے والوں کا؟ جو شو یہ کرتے ہیں کہ ہم مان رہے ہیں حالانکہ نہیں مان رہے. اس کے بعد آیا ان کا تذکرہ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ یا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ جب آپ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں. یہ نہ ماننے والوں کے بھی دو گروپ، اور ماننے والوں میں وہ نتیجے کے اعتبار سے تو ایک ہی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، لیکن اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہ دو تھے. کمپیئر کرایا وہاں بھی. یہاں بہت اچھی طریقے پر یوں کہیے کہ مقابلہ کرایا. یہ کہاں کھل گیا؟ اس سے پہلے کی جو آیت آئی ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہ، ایک کیریکٹر تو یہ ہے، اور وہ کیا؟ دنیا چاہنا، آخرت کی کوئی فکر نہیں. اللہ نے اس انسان کو یہ عقل عطا فرمائی تھی
کہ یہ صرف آج پر اس کی نظر نہ ہو، آنے والی کل کی فکر بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر آنے والے کی فکر سے اس کا دماغ بے فکر ہے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور کا بھی بس آج ہے، جو ماضی ہے وہ اس کی گزشتہ کل وہ جانور کے دماغ میں نہیں، آنے والی کل کی فکر اس کے ذہن میں نہیں۔ تو اگر جانور بھی ایسے چونکہ ایسے ہی کرتا ہے، اگر انسان کی بھی یہی حالت ہے کہ نہ ماضی اس کو یاد ہے نہ مستقبل اس کو فکر ہے، تو پھر جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہو؟ تو آخرت سے جو بے فکر ہیں وہ ایک خاص قسم کا ایک کیریکٹر ہے۔ اور میں تم دنیا نہیں چاہتے، آخرت نہیں چاہتے، دنیا چاہتے ہو، ٹھیک، ہم تمہارے چاہت کو پورا کر دیتے ہیں، دنیا ہم تمہیں دے دیتے ہیں، جو ہمارے طرف سے فیصلہ اس کے مطابق، آخرت میں تم محروم ہو۔ یہاں دوسرا کردار لا رہے ہیں، وہ کن کا؟ کہ جن کے سامنے صرف آج نہیں ہے، گزشتہ کل بھی ہے اور آنے والی کل بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے لیے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پھر وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہے، اللہ نے اس کو ایک یوں کہیے کہ ایک پختہ پکا سچا علم دیا ہے دلیل کے ساتھ، وہ اس پر قائم محض اٹکل پچو نہیں ہے، بلکہ ایک یقین کے اوپر اس کی بنیاد ہے زندگی کی، یہ ہے بینہ من ربہ۔ یہ تو بینہ سے مراد ہوگا علم قطعی۔ علم قطعی سمجھ رہے ہیں؟ علم قطعی اس علم کو کہتے ہیں کہ جو سالڈ ہو، اس میں کنفیوژن نہ ہو، شک اور شبہ نہ ہو، ایک آئیڈیا نہ ہو، بلکہ یہ کہ اس کا کوئی سورس ہے، یہ ہے بینہ۔ اسی بات سے بعض لوگوں نے ترجمہ اس کا کیا ہوگا، کہیں اگر آپ تفسیروں میں دیکھیں، مجھے یہ یاد نہیں کس نے کہاں کہا ہوگا، بینہ کا ترجمہ بعض لوگوں نے معجزہ بھی کیا ہوگا، کیونکہ معجزہ جو ہے وہ علم قطعی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو بینہ کا ترجمہ اسی واسطے معجزہ بھی بعض لوگوں نے کیا کہ وہ علم قطعی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس شخص کے پاس بینہ ہے، چاہے تو وہ نبی ہو کہ براہ راست اسی کے پاس ہے وہ معجزہ، یا مومنین ہو کہ معجزے کو دیکھ کر کے وہ ایمان لائے ہیں۔ افمن کان علی بینۃ ویتلوہ شاہد منہ، اور اسی کے ساتھ اندر سے بھی ایک گواہ اس میں موجود ہے جو اس کو فالو کر رہا ہے۔ وہ گواہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑی نازک بات ہے۔ قرآن کریم نے واقعہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے دلوں کے حال سے باخبر؟ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک انسانوں کو متوجہ کیا کہ ذرا اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھو تمہارا دل کیا آواز تم کو دے رہا ہے۔ کیا تمہارا دل یہ کہتا ہے کہ بت پرستی کرو؟ کیا تمہارا دل یہی کہہ رہا ہے اندر سے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو؟ اگر دل کی آواز کو تم کانوں سے سننا چاہو تو وہاں وہی حق کی آواز ملے گی تم کو۔ اسی واسطے مجھے ایک مضمون یاد آتا ہے کہ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، اللہ کی طلب ہر انسان کے قلب میں ہے، اور یہ نیچرل ہے، یہ طلب فطری ہے، یہ طلب جانے دیجیے وہ کہاں کا رہنے والا ہے، اور اس کو بھی چھوڑ دیجیے کہ وہ کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے، کس فیملی کا ممبر ہے، لیکن ہر فرد، ہر انسان کے دل میں اللہ کی طلب ہے۔ اب اگر اس کو صحیح راستہ مل جائے تو اللہ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر صحیح راستہ نہیں ملتا، طلب تو ہے اللہ کی مگر لوگوں نے بھٹکا رکھا اس کو۔ یہ جو بت پرستی ہے، غور کیا جائے تو یہ بھی اللہ کی طلب میں ہے، مگر ماحول نے اس کو بگاڑ دیا اور کہہ یہ دیا کہ اللہ ادھر سے ملیں گے، سمجھ میں آیا؟ ورنہ ہے طلب اس کے اندر بھی اللہ کی۔ چنانچہ مشرکین مکہ بھی کیا کہا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے۔ اللہ کی طلب مشرک کے دماغ میں بھی ہے، ایک بت پرست کے ذہن میں بھی ہے، قلب میں ہے، مگر اس کو بھٹکا دیا ماحول نے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ثم ابواه یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا نیچر پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر، اس لیے کہ یہی دین فطرت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی کو دین فطرت کہا گیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کا وہ پسندیدہ مذہب ہے جس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی اصولی طور پر از آدم تا ایدم نہیں ہوئی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اصولی طور پر یہی دین تھا،
नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भी उसूली तौर पर यही दीन था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी उसूली तौर पर मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारा दीन इब्राहीम का दीन है, उसी ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तो वहां से चला आ रहा है सिलसिला। इसी को मैं कहा करता हूं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन और एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं बाइलाज। समझ में आया? यूं कहिए, एक होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये नाकाबिल तब्दील होते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर शरीयत के अंदर वही प्रिंसिपल्स रहे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। बाइलाज में हमेशा तगय्युर होता रहा है, इस वास्ते कि वो जरूरत के मुताबिक होते हैं। आज के हालात क्या हैं, कल के हालात क्या हैं, समझ में आया? और तो और बाइलाज में भी वो चीजें जो पॉलिसी से, जिसको मुझे उसका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, जिसको कहा करते हैं रहनुमा उसूल, अब मुझे मालूम नहीं उसको क्या कहते हैं, गाइड नहीं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जुबान में कुछ और नाम भी है उसका। एक होते हैं प्रिंसिपल्स, एक होते हैं उसको कहते हैं रहनुमा उसूल, यानी वो बाइलाज कि जो आपके उन फंडामेंटल प्रिंसिपल से जो मुताबिकत रखने वाले हैं, समझ आए? एक वो हैं, उनको भी नहीं चेंज किया जाएगा, समझ में आया? एक वो होते हैं कि जो उससे उनका कोई रिलेशन नहीं होता, वो एक महज इंतजामी सहूलत के वास्ते होते हैं, उनमें तब्दीली हो सकती है, समझ में आया? नहीं, वो आम जो हैं वो बाइलाज कहलाते हैं। और इस्लाम के अंदर भी फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो तो आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर आज तक एक चले आ रहे हैं, उनमें तब्दीली नहीं। लेकिन जो रहनुमा उसूल हैं कुरान में और हदीस में, उनमें भी तब्दीली नहीं। और जो वो हैं जो इंतजामी मसाले के वास्ते, वो इम्मा के इज्तिहाद पर छोड़ दिए गए। समझ में आया? इम्मा मुज्तहिदीन इज्तिहाद करें और अपने इज्तिहाद से वो बता दें कि तुमको ऐसा करना है। और यही वजह है कि वो इज्तिहादी चीजें वो हैं कि अगर आज हालात बदल जाएं और हालात का तकाजा दूसरा हो, तो उम्मत को इस बात की इजाजत है कि उम्मत के उलमा जमा हो करके एक फैसला करें कि साहब ये इस वक्त जो है वो, मसलन हनफिया के यहां मसला ये था कि अगर एक औरत का शौहर लापता हो गया, पता ही नहीं कहां चला गया, मफकूदुल खबर उसको कहते हैं, समझ में आइए? ज़ौजा मफकूदुल खबर कहलाती है वो औरत के जिसका शौहर लापता। हनफिया के यहां मसला ये था कि जिस जनरेशन का वो आदमी है, उस जनरेशन की जो एवरेज उम्र है, उस उम्र तक इंतजार कराओ। समझ कितनी भारी बात थी। उनके पेश नजर सिर्फ ये बात थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो जिंदा रहे। अगर वो जिंदा है तो निकाह बाकी है, जब निकाह बाकी है तो दूसरे से निकाह कैसे करा दें। वो जनरेशन की जो उम्र है एवरेज वो गुजर जाए तो हम यूं समझेंगे कि वो आदमी मर गया तो जाहिर है कि इसकी किसी और से निकाह कर सकती इद्दत करने के बाद। मगर उसमें भी ये था कि काजी से इसका फैसला लेना है, ये था हनफिया का। लेकिन जाहिर बात है कि आज के हालात जो है वो ये हैं कि अगर औरत को इस तरह से छोड़ दिया जाए तो कितने फितने उसके लिए खड़े हो जाते हैं। उलमा ने, और सिर्फ एक मुल्क के उलमा ने नहीं, अगरचे पहल की इस ताल्लुक से हिंदुस्तान के उलमा ने, लेकिन मिस्र और सऊदी अरबिया और जितने अरब कंट्रीज थे उन सब के उलमा से खत्तो किताबत करके और बातचीत करके कई महीने बल्कि 2-3 साल लगाए इस पर, और उस खत्तो किताबत के नतीजे में इस फैसले पर पहुंचे कि अब जो है मालिकिया का जो मसला है वो ले लिया जाए। और उसमें यह है कि भाई काजी की अदालत में जाइए, काजी की अदालत में औरत जो है वो दरखास्त दे कि मेरा शौहर लापता है, काजी जो है वो उसकी तहकीकात कराएगा, रेडियो अखबारात और न्यूज पेपर्स और टीवी वगैरह में उसका इश्तिहार देगा और 1 साल के लिए इंतजार करने को कहेगा कि भाई इस 1 साल तक इंतजार कर, जो हमने अनाउंसमेंट किया है इसका कोई रिजल्ट निकले। अगर 1 साल के अंदर उसका कोई पता नहीं चला तो फिर 1 साल के बाद ये औरत फिर दोबारा दरखास्त देगी कि 1 साल मैंने इंतजार कर लिया है और मेरे शौहर कब तक भी कहीं पता नहीं। तो वो जो काजी वो फैसला कर देगा सेपरेशन का और उसके बाद इद्दत गुजार कर ये दूसरी का शादी कर लेगी। तो मैंने कहा कि देखिए ये जो है ये वो इज्तिहादी मामलात हैं कि जो अइम्मा मुज्तहिदीन के इज्तिहाद पर छोड़े गए थे
اور اگر ایک وقت کسی معاملے میں اجتہاد سے ایک فیصلہ ہو گیا اور حالات بدل گئے ہیں یا حالات کا تقاضا بدل گیا ہے تو اس درجے کے لوگوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ اس طرح سے کریں. مثلا ایک اور مسئلہ دور نبوت کے اندر، دور صحابہ کے اندر، مسلم شریف کے اندر حدیث کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے، بلکہ تمام حدیث کی کتابوں میں، لیکن مسلم شریف کے اندر وہ ہے كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وفي سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم في انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. یہ حدیث ہے مسلم شریف کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور عمر فاروق کے جو ابتدائی 2 سال ہیں اس کے اندر یہ تھا کہ 3 طلاقیں ایک کہی جاتی تھی. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت جلدی کرنے لگے جن میں ان کو مہلت ملی تھی، جو ان کو چھوٹ دی گئی تھی انہوں نے اس چھوٹ کو غلط استعمال شروع کر دیا ہے. لہذا اگر ہم کیوں نہ اس کو نافذ کر دیں. کس کو نافذ نہ کر دیں؟ 3 ہیں، کیوں نہ ہم اس کو نافذ کر دیں. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ اس کو نافذ کر دیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک تھی. عمر فاروق نے کیا کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیا عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ یہ ہے اور عمر فاروق، حدیث کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، یہاں سوال اس کا نہیں کہ حقیقت حال کیا ہے، لیکن الفاظ حدیث جو سمجھا رہے ہیں وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، ابو بکر صدیق کے پورے خلافت کے زمانے کا عمل وہ تو کچھ اور ہے، اور عمر فاروق خلافت سنبھالنے کے 2 سال کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ وہی مسئلہ اجتہادی ہے. یہاں میں اس کو سمجھا دوں. ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تجھے 3 طلاق. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق. کچھ فرق سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا؟ یعنی لفظ طلاق کو 3 مرتبہ دہرایا. اور پہلی صورت کیا تھی؟ پہلی صورت کیا تھی؟ ایک ہی مرتبہ کہہ جائے تجھے 3 طلاق. اس کو کوئی ایک نہیں کر سکتا. جو 3 کہو تو وہ ایک کیسے ہو جائے گا؟ وہ 3 ہی ہے. سمجھ میں آئے؟ لیکن تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، یا تجھے طلاق طلاق طلاق، اس میں 2 امکان ہیں. یا تو یہ 3 طلاق دینا چاہ رہا ہے یا نیت ایک کی ہے، اس بات پر امفسائز کرنے کے واسطے 3 مرتبہ کہہ رہا ہے. مثلا میں یہ کہوں آپ کو بیٹھنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، کیا مطلب 3 مرتبہ بیٹھنا پڑے گا؟ تو ایک میں امفسائز کر رہا ہوں اس بات کے اوپر. تو یہ دونوں امکان ہیں. صحیح میں آیا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا واقعہ کہ جب کسی نے یوں کہہ دیا کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، آپ پوچھتے اور وہ کہتا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری نیت ایک ہی طلاق کی تھی. وہ زمانہ صدق اور دیانت کا زمانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. صحابہ ہمت نہیں کر سکتے تھے. اول تو خود ان کو اس طرح سے تربیت دی جا چکی ہے کہ وہ حلال اور حرام کے معاملے کے اندر وہ اپنی زندگیوں پر کھیل جائیں مگر کبھی جھوٹ بولنے کو تیار نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ بشر ہیں، انسان ہیں، کوئی غلطی بشریت کی وجہ سے ہو جائے لیکن اس کے بعد ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اس کی تلافی کی فکر میں لگ جاتے ہیں. یہ صحابہ کا دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلافت سنبھال رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا وہ زمانہ ہے کہ ایک طرف صحابہ بھی ہیں وہ مقدسین کی جماعت اور دوسری طرف وہ لوگ وہ جنریشن بھی آ چکا ہے کہ جس کو یوں کہیے کہ جو تابعین ہیں. سمجھ میں نہیں پاتی ہے؟ بے شک ان میں بھی خیر ہے مگر صحابہ والی خیر نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر جو ہے فیوچر پہ گئی. دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ صدق اور دیانت اور وہ تقوی اور وہ پرہیزگاری جو ہے اور احتیاط وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. سمجھ میں وہ بات نہیں. میں آپ کو یاد دلاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پردے کے جو احکام اور مسائل تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس میں شدت ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ بالکل درست، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوتے تو یہی فیصلہ کرتے جو عمر نے کیا پردے کے تعلق سے، کیونکہ حالات بدل گئے.
حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات اور ہیں، عمر فاروق کے خلافت کے زمانے میں کچھ نہ کچھ چینجنگ ہوئی ہے. آئی بات نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر فیوچر پہ ہے کہ اگر اسی طرح سے اس کے اندر کمزوری آتی چلی گئی تو ایک وقت ہوگا کہ لوگ کہہ دیا کریں گے کہ 3 طلاق دے کر کے ہاں ہم نے تو 3 کی نہیں 1 کی نیت کی تھی. تو مسئلہ حلال اور حرام کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے موقع کے لیے کہا کہ نہیں بس اب 3 ہی ہوگی. تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کیا. یہ مسئلہ موجود ہے مسلم شریف کے اندر. اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر متفق ہیں اس پر کہ 3 طلاق اس طرح سے ہوگی وہ 3 ہی پڑیں گی. یہ نووی، امام نووی شارح مسلم اس بات کی تصریح کر رہے ہیں. اچھا صاحب، میں نے کس بات پر کہا کہ مجتہد اجتہاد کرتا ہے حالات کے مطابق. حالات بدل گئے تو ظاہر ہے کہ مسئلہ لائے گا، مگر ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص قسم کی کیٹیگری کے مسئلے ہیں کہ جس میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے بات بہت آگے چلی گئی لیکن پھر ادھر لوٹتا ہوں. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر نیچر اور فطری طور پر نیچرلی جو ہے ایک صلاحیت رکھی ہے، اور وہ صلاحیت حق کو چاہتی ہے. سمجھ میں آیا؟ حق کو چاہتی ہے. ہاں ماحول جو ہے وہ اس کو بگاڑتا ہے، اس کے رخ کو پھیر دیتا ہے. مثال کے طور پر میں جانا چاہتا ہوں ڈاؤن ٹاؤن،